اور دلائل الخیرات کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام سے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ابھی تک آئے نہیں یا جو لوگ آپ کے وصال کے بعد آئیں گے ان کے صلاۃ کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اسمع الصلاۃ اہل محبتی، میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا ہوں، وعارفہم، اور انہیں پہچانتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نے جو تمہیں رسول بخشا بڑی شان والا ہے، فرمایا رسولاً، وہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑے کمال والا ہے۔ اور ہم جو اہل سنت والجماعت یہ حضور علیہ السلام کے نام کی محافل منعقد کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، سیرت پاک کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، حضور آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہم پہ خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان پہ خوش ہوتے ہیں، جو ہم پہ خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا رسول ہماری محافل پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کریم کی ذات بھی یقیناً خوش ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یا رسول یا برادران اسلام، حضور علیہ السلام شانیں بھی لے کر آئے تھے اور حضور علیہ السلام پیغام بھی لے کر آئے تھے۔ شانیں تو میں نے جس طرح عرض کی، انسان ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کرتا رہے، حضور کی شانوں کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام ایک پیغام بھی لے کر آئے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کا پورا دین، حضور اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو اس دین میں سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین میں سے حضور علیہ السلام نے جو اہم ترین دین کا شعبہ بیان فرمایا، دین کا حصہ بیان فرمایا، وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔ نماز کا ادا کرنا، نماز پڑھا بھی کریں اور نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سارے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو ہم حضور کے جھنڈے کے نیچے ہیں، ہے سب کی خواہش، ہم جب اٹھیں تو حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں، ہم جب قیامت کے دن اٹھیں تو حضور کے اہل بیت کے ساتھ ہوں، ہم جب قیامت کے دن اٹھیں تو حضور کے صحابہ کی میت نصیب ہو۔ برادران اسلام، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، موطا امام مالک کے حاشی پہ یہ حدیث درج ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے ان بڑے بڑے کافروں کا نام لے کر فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز پڑھیں گے وہ اللہ کے نبی کی میت میں اٹھیں گے، اللہ کے حضور کے صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ایک عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام بیمار ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔
ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ نماز شروع ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی طبیعت کچھ سنبھلی، حضور کو افاقہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کے قریب صحابہ بیٹھے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے، حضرت سیدنا عباس بھی تھے، حضرت فضل بن عباس بھی تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو۔ جماعت کھڑی ہوئی، حضور نے فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کس کیفیت میں مسجد کے اندر آئے؟ حدیث میں آتا ہے حضور کے ایک کندھے کے نیچے ایک صحابی تھے، دوسرے کندھے کے نیچے دوسرے صحابی تھے۔ حضور کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے بلکہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے لکیریں کھنچ رہی تھی۔ اس کیفیت میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مسجد کے اندر ادا فرمائی اور امت کو سبق دیا کہ میں جو سارے رسولوں سے بلند درجہ رکھتا ہوں، سارے نبیوں سے بلند درجہ رکھتا ہوں، میرے نزدیک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی یہ اہمیت ہے کہ میں اس حالت میں بھی نماز مسجد کے اندر آ کر ادا کرتا ہوں۔ اگرچہ ہمارے لیے رخصت ہے، اگر ہم بیمار ہوں مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن حضور علیہ السلام نے امت کے لیے جو سبق چھوڑا ہے زندگی کے آخری لمحات کے اندر وہ یہ تھا کہ میں اس حالت میں بھی نماز مسجد میں آ کر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں مسجدوں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ وقت ہے کہ اپنے رب سے صلح کر لیں، یہ وقت ہے کہ اپنے رب سے صلح کر لیں۔ میں یہ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اپنے رب سے وقت ہے صلح کر لیں۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، کسی نے آ کر پوچھا اے اللہ کے نیک بندے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا۔ توجہ فرمانا، میں اللہ کے بندوں کی اور اللہ کی صلح کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا صلح ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تو مان رہا ہے، اب بندے نہیں مان رہے۔ توجہ فرمانا، فرمایا اب اللہ تو مان رہا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں میں بخش دوں گا، میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں میں غفران کی چادر تان دوں گا، لیکن آج بندے کہہ رہے ہیں مجھے وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آؤں۔ وہ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ دن گزرے، وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے تھے، اس آدمی پھر وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا آج کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آج بھی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج فرق اتنا ہے، پہلے اللہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے، آج قبروں میں جو بندے ہیں وہ تو مان رہے ہیں، آج اللہ نہیں مان رہا، آج اللہ نہیں مان رہا، بندے کہہ رہے ہیں ہم قبر کے اندر ہیں، ہم عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے میں نے تمہیں زندگی کے 60 سال بخشے، میں نے زندگی کے 50 سال بخشے، میں نے زندگی کی تمہیں بڑی بہاریں بخشی، لیکن اس وقت تو میرے در پہ آنے سے کتراتا تھا، تجھے مسجد میں داخل ہونے سے شرم آتی تھی، آج میری رحمت تجھ سے کنارہ کر گئی ہے، آج بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ برادران اسلام، آج وقت ہے اللہ سے صلح کر لے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔